ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہو، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا. ہاللیلویا. ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ خدا کے بیٹوں کے درمیان. اور خداوند نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے؟ آمین. شیطان سے کیا کہا؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا. شیطان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، شیطان کی کوئی کوٹھی نہیں ہوتی، کوئی شیطان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہم بڑی مرتبہ اس چیز کو انالیسس کرتے ہیں، شاید شیطان یہاں رہتا ہے، شاید شیطان وہاں رہتا ہے. نو، جہاں دعا نہیں ہے وہاں شیطان ہے، جہاں خدا نہیں ہے وہاں ابلیس ہے. شیطان نے جواب دیا وہ آیا کہاں سے ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. شیطان کی پہلی خوبی گھومتا پھرتا اور سیر کرتا آیا. کچھ لوگوں میں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، ان کو سیر کرنا، گھومنا پھرنا all the time، بس کرو بار ہی لو. I love that. شیطان کی رہائش گاہ یہ ہے. خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں. خدا کا دعویٰ ہے، خدا کا چیلنج ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. No one as a job. لیکن ابلیس کیا کہتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف بھاڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. اس کا مطلب ابلیس آپ کی ترقی، آپ کی خوشی، آپ کی پراسپیرٹی کو جانتا ہے. ابلیس ان تمام ذریعوں کو جانتا ہے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے. وہ کہتا ہے خدا تو نہیں جانتا کہ تو نے تو بھاڑ لگائی ہوئی ہے، تو نے اس کو برکت دی ہوئی ہے اور اس کے گلے بڑھ رہے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ یہ شیطان اور خدا میں ڈبیٹ ہے، دونوں کی آپس میں ڈسکس ہو رہی ہے. ایک طرف خدا ہے جو شیطان کو، آمین، کس کو؟ کسی انسان کو نہیں، فرشتے کو نہیں، بلکہ خدا کے خلاف کرنے والی پرسنالٹی ابلیس کے ساتھ چیلنج کھلے دل سے کرتا ہے. کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی؟ خدا یہاں پر بات ایوب کے امیر ہونے کی نہیں کر رہا، خدا یہاں پر بات ایوب کے بعد طاقتور ہونے کی بھی نہیں کر رہا. خدا یہاں پر جس بات کے لیے کہہ رہا ہے کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے ایمان پر نگاہ کی؟ میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتانا چاہوں گا. یہاں پر ہم بڑی مرتبہ ایک کوشچن لیتے ہیں کہ بھئی خدا کے بیٹوں میں شیطان کہاں سے آ گیا؟ آمین. لفظ ہے خدا کے بیٹے جمع ہوئے اور ان میں شیطان بھی آیا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی خدا کے بیٹوں میں شیطان ہے تو سوچیں کیوں آیا شیطان؟ پلیز، شیطان اور خدا یہ دونوں پرسنالٹیز ایسی قطعی طور پر نہیں ہے کہ ایویں بن بلائے بیمار بن کے یا ایویں کسی بھی جگہ چلے جائیں، ایسے ہی کسی جگہ جا کر بیٹھ جائیں یا میٹنگ اٹینڈ کریں. نو، جہاں پر بھی جائیں گے ان دونوں کے جانے کا کوئی مقصد ضرور ہوگا. اب یہاں پر جو لفظ لکھا ہے
خدا کے بیٹے جمع ہوئے اور ان میں شیطان بھی گیا. اس کا جواب بڑا خوبصورت آپ کو بائبل مقدس دیتی ہے. خدا نے خدا کے بیٹوں سے جو ڈسکس کی وہ اور، لیکن خدا نے جب شیطان سے ڈائلاگ سٹارٹ کیے، جب شیطان سے بات کرنا شروع کی، تب بائبل میں لکھا ہے کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی؟ اس کا مطلب ابلیس وہاں پر خدا کے بیٹوں میں پارٹی منانے کے لیے نہیں گیا. ابلیس وہاں پر خدا کے بیٹوں میں ایسے ہنسنے کھیلے یا اس لیے نہیں گیا کہ میں فیک کیا موت ہوگا کہ نو. ابلیس اس ٹائم پر ایوب پر نظریں لگائے ہوئے ہیں. ابلیس اس ٹائم پر اپنی نگاہیں ایوب پر لگائے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے جیسے ہی خدا نے کہا تو نے میرے بندہ پر نگاہ کی، اس نے وہ ساری ڈیٹیل بتا دی. ریزن کیا ہے کہ میری نظریں اس پر ہیں لیکن میں کر کچھ نہیں پا رہا. یہ وجہ تھی خدا کے بیٹوں میں ابلیس کے جانے کی. خدا کے بیٹے جمع ہوئے اور شیطان بھی ان میں آیا. شیطان کے جانے کی ریزن ہے ایوب. شیطان نے اپنی نظریں لگائی ہیں ایوب پر. کیوں؟ ایوب بڑا خوش رہتا ہے، ایوب بڑا بابرکت ہے، اور اس نے بتائی وہ پرابلمز جن پرابلم کی وجہ سے شیطان کو تکلیف ہے ایوب سے. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ نمبر 1 وہ بابرکت ہے. آمین. ایوب کیا ہے؟ بابرکت ہے. اور نمبر 2 خداوند تیری بھاڑ اس کے چوگرد لگی ہوئی ہے. ابلیس جانتا ہے آپ کا روحانی معیار کتنا ہے. اگر آپ 3 دن روحانی اور باقی مہینے میں 4 دن جسمانی ہیں تو پھر یاد رکھیں یہی وجہ ہے آپ کی زندگی میں ایک ٹائٹل بار بار چلتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم. خدا کے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے. آل دا ٹائم جن کی لائف میں خدا ہے ان کی زندگی میں صرف خوشی ہے. لیکن اگر آپ 50-50 ہیں، سنڈے کرسچن ہیں اور صرف روایتی کرسچن ہیں، ٹائٹل والے مسیحی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ابلیس آپ کی دعائیہ حالت کو جانتا ہے. ایوب کی کنڈیشن کو ابلیس جانتا ہے کہ ایوب کے گرد خدا کی بھاڑ ہے. نمبر 2 ایوب خدا کی طرف سے بابرکت ہے. اور اس نے خدا کو ایک اور بات بتائی جس سے ابلیس کو تکلیف ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اس کے گلے ملک میں پھٹتے جا رہے ہیں. آمین. اس کا مطلب ابلیس جانتا ہے آپ کا بزنس ترقی کر رہا ہے. ابلیس جانتا ہے کہ آپ کی نسل ترقی کر رہی ہے، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. ابلیس جانتا ہے آپ خدا کے لیے کچھ بڑے منصوبے کر رہے ہیں. او خدا تیری تو بھاڑ لگی ہوئی ہے، اس کی ترقی تو بہت دنیا تک اس کے چرچے ہو رہے ہیں. اور اس نے خدا کو چیلنج کیا، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ صرف تو پیچھے ہٹ جا، باقی کا کام میرا. لیکن یاد رکھیں خدا والے اپنے خدا کا بھروسہ کبھی نہیں ڈوبنے دیتے. خدا نے کہا ٹھیک ہے تو ایوب کے پاس جا، بار نہیں آئے. اس نے کہا تو جا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا. آمین. میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں تو کیونکہ ریئل لائف میں تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، لیکن فلموں میں ایک ایسا سین ضرور نظر آتا ہے. ہیرو کھڑا ہوتا ہے اور ہیرو بندہ ہوتا ہے، ہیرو پریشان بھی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی میری وائف ہے یا میرے ساتھ جو ہیروئن ہے اس کو تو ہاتھ لگا دے. اور جیسے وہ اس کی طرف جانے لگتے ہیں، ہیرو میں پتہ نہیں کہاں سے شکتیاں آتی ہیں، طاقت آتی ہیں، زنجیریں توڑ دیتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. لائک ایک بڑا سین کریٹ ہوتا ہے. اس سارے سین کی ریزن ایک ہی ہوتی ہے کہ میری دلہن کو، میری وائف کو، یا میرے ساتھ جو پرسنالٹی ہے، سم ٹائم ماں ہے، سم ٹائم باپ ہے،
سم ٹائم اس کی وائف ہے، جو بھی ہے، جسے میں عزیز رکھتا ہوں اسے تو چھو نہیں سکتا۔ خدا کا وعدہ کیا ہے یہاں پر؟ خدا کی ابلیس کو لمٹ کتنی دی گئی ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ 4 تجھے آزادی ہے، لیکن ایوب کو ہاتھ نہ لگانا۔ آمین۔ ایوب کو ہاتھ، آج اگر آپ خوف میں ہیں، ڈر میں ہیں، بیماری میں ہیں، کمزوری میں ہیں، موسٹ آف ٹائم آپ رات کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اگر کچھ چیزوں کو دیکھ لیں کہ مجھے بدروئیں نظر آتی ہیں، مجھے رات کو چیزیں ہوتی نظر آتی ہیں، ایون میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے شخص کی بھی شکل بدل جائے، ایک ایمان پر قائم رہیں۔ اگر میرے ساتھ والا بدل گیا ہے اور ابھی تک بھی ابلیس مجھ تک نہیں پہنچ پا رہا، اس کا مطلب خدا کی بھاڑ مجھ کے میرے درمیان، میرے ساتھ، میرے چاروں طرف لگی ہوئی ہے۔ وہ میرے قریب قریب ہے لیکن مجھ تک نہیں پہنچ پا رہا، وہ میرے پاس ہے لیکن مجھے چھو نہیں پا رہا۔ اب اپنے جاب پر جائیں، آپ کو وہاں پر جو بھی ملے، جی کسی نے دھاگے پھینک دیے، کسی نے یہ کر دیا، دکان کے باہر یہ، وہاں پر یہ، بزنس پر یہ، جو مرضی ہو جائے، اس کے باوجود آپ خوشی سے دکان میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں۔ اٹس مین ابلیس کوشش کر رہا ہے لیکن ناکام کوشش ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے خداوند نے پرامس یہ کیا ہے، وعدہ یہ کیا ہے، تو اسے ہاتھ نہ لگانا۔ نیو ٹیسٹمنٹ اعمال کی کتاب میں جب پولس کو پکڑا گیا، پولس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، تو لے جاتے وقت انہوں نے راستے میں جب وہ سمندر پار کر رہے، سمندر میں بڑا طوفان آیا، بڑا گہرا طوفان آیا، انہوں نے کشتی کے اندر سے چیزیں پھینکنا شروع کی۔ پالوس نے بڑی ایمان سے زبردست بات کہی، اور وہ زبردست بات کیا تھی؟ پالوس نے کہا مت گھبراؤ، آمین، مت گھبراؤ، مجھے گزری رات خدا کا فرشتہ ملا تھا اور مجھے خدا کے فرشتے نے کہا تھا صرف تمہارے مال کا نقصان ہوگا، تمہاری جان کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کشتی کے اندر میں ہوں۔ آج اگر مال کا نقصان ہو رہا ہے، آج اگر ابلیس بڑی کوشش کر کے غربت، غریبی اور طرح کی چیزوں سے ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ کے بچے ہیلتھی ہیں، آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ کا ریلیشن محفوظ ہے، آپ اپنے گھر میں خوشحال ہیں، دیٹس مین خدا کی پروٹیکشن آپ پر ہے، خدا کا ہاتھ آپ پر ہے۔ A beautiful thing، خدا نے بڑا دل کر کے اسے کہا چل تو اس کے مال، اس کی باقی چیزوں تک پہنچ، لیکن تو ایوب کو ہاتھ نہ لگانا۔ آمین۔ خدا آپ کو، ابلیس کو اتنی پرمیشن نہیں دے گا کہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے۔ اچھا، پہلے جملہ لکھا ہے خدا کے بیٹے جمع ہوئے، ان میں شیطان بھی آ گیا۔ اب جیسے ہی خدا نے کہا کہ تو جا، اور جیسے تو جاتا وہ کر، 1 منٹ بھی لگایا ابلیس نے، ابلیس وہاں سے چلا گیا۔ اٹس مین یہ سوال کا جواب پورا ہو جاتا ہے، شیطان وہاں پر آیا کیوں؟ What was the reason؟ آج بڑے لوگ اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، اے جی خدا کے بیٹوں میں شیطان کہاں سے آ گیا؟ پلیز آگے تھوڑی بائبل پڑھ لیں اور اپنا دماغ کھول کے پڑھ لیں۔ وہ شیطان خدا کے بیٹوں میں ایک مقصد کے ساتھ آیا کہ وہ ایوب کو پریشان اور ایوب کے خدا کے حوصلے اور اس کے یقین اور اس کے جو اس کو ایوب پر ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کو توڑے۔ جب شیطان کو پرمیشن مل گئی، اتھارٹی مل گئی، یاد رکھے گا شیطان 4 طریقوں سے آپ کی زندگی پر ایفیکٹ کرتا ہے۔ 4 طریقے جو اس نے ایوب پر استعمال کیے، 4 طریقوں سے اس نے ایوب کی زندگی میں اپنی مداخلت کی کہ ایوب کو خدا سے دور کرے۔ 4 طریقے ہیں جو شیطان نے ایوب کے لیے استعمال کیے کہ اسے خدا سے دور کیے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 بائبل مقدس میں بڑا خوبصورت لکھا ہے، ایک دم جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں
اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، مینوشی کر رہے تھے، ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا، بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا، فقط میں ہی اکیلا بچا ہوں، بچ نکلا کہ تجھے خبر ہو۔ پہلا اٹیک، آمین، پہلا اٹیک ابلیس کا کیا ہے؟ لکھا کہ ہل جتے ہوئے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے، سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ سبا ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کے لوگوں نے حملہ کیا، سب کچھ لے گئے۔ پہلا حملہ، غور سے سنے گا، ابلیس آپ کی لائف میں پہلا حملہ کب کرتا ہے؟ حل کیا ہے؟ جھتے ہوئے ہیں، بولیں گے میرے ساتھ، حل کیا ہے؟ اور گدھے چل رہے ہیں۔ حل جھتے ہوئے ہیں، that means سب کچھ تیاری میں ہے، everything is ready، سب تیاریاں مکمل ہیں، حل جت چکا ہے، گدھے چل رہے ہیں۔ پہلا اٹیک آپ کی لائف پر ابلیس تب کرتا ہے جب آپ مکمل تیاری میں ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے۔ ہر روز صبح سویرے ابلیس آپ پر اٹیک کرتا ہے جب آپ تیاری میں ہوتے ہیں نوکری پر جانے کے لیے، جب آپ تیاری میں ہوتے ہیں اسکول جانے کے لیے، جب آپ تیاری میں ہوتے ہیں اپنی جاب جانے کے لیے۔ ایوری سنڈے ابلیس اٹیک کرتا ہے جب آپ تیاری میں ہوتے ہیں چرچ جانے کے لیے۔ تیاری کے وقت آپ پوری کئی دیر تک آپ پریپریشن میں رہیں، ابلیس اٹیک کرے گا جب آپ گھر میں ایونٹ رکھ لیں، شادی رکھ لیں، سالگرہ رکھ لیں، عقیقہ رکھ لیں، جب آپ تیاری مکمل کر چکے ہوں گے۔ مت سوچیں کہ سب کچھ ہو گیا ہے، اپنی دعائیں زیادہ کر دیں، اپنے روزے زیادہ کر دیں۔ بڑی مرتبہ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوتے ہیں enough، سب کچھ ہو گیا، اب سکون۔ بائبل مقدس میں ایک بڑی زبردست سٹوری ہے، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تمثیل سکھائی۔ ایک شخص نے رات کو اپنے سارے کھیت میں کٹائی کی اور بڑا ذخیرہ کیا اور ذخیرہ کر کے لیٹ گیا اور رات کو لیٹ کر کہتا ہے، اے میری جان اب تو سکون کر اور کھا پی۔ لیکن بائبل مقدس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، لکھا ہے، اے نادان، تجھے کیا خبر کہ آج رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ تیاری کے وقت ایٹ دا سیم ٹائم ابلیس آپ کی خوشیوں پر اٹیک کرتا ہے۔ حل جوتتے وقت لکھا ہے، حل جتا ہوا تھا، گدھے چل رہے تھے۔ گدھوں کو چرایا تب جاتا ہے، گدھوں کو کھانا تب کھلایا جاتا ہے جب اس کے بعد ان سے کام لینا ہوتا ہے، جب انہیں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کو ہم کام لیں گے۔ تیاری کے وقت میں ابلیس آپ کی ذاتی زندگی پر اٹیک کرتا ہے۔ جب آپ تیاری میں ہوتے ہیں، جب خدا آپ کو برکت دیتا ہے، کبھی آپ نے سوچا آپ کو جب خدا برکت دیتا ہے 5 ماہ تک بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا زیادہ، 6 ماہ پر بھی نہیں، 7ویں پر بھی نہیں، 8واں 9واں، اٹس ویری جیسے جیسے 7 سے آگے جاتے ہیں کنڈیشنز چینج، کیونکہ آپ ایک تیاری میں ہیں، ایک نسل زمین پر آنی ہے، آپ تیاری میں ہیں، خدا نے آپ کا عہدہ، خدا نے آپ کا نام بدلنا ہے، آپ کو عورت سے ماں بنانا ہے، آپ کو مرد سے باپ بنانا ہے۔ آپ تیاری میں ہیں، ابلیس اٹیک کر دے۔ اگر آپ اس ٹائم کچھ تیاری میں ہیں، if you are preparing something for education, something for relation, something for business, something for job، کسی بھی چیز کی اگر تیاری میں ہیں، پلیز خدا کے لوگوں، اس وقت ابلیس کی نظر آپ پر ہے، اس وقت شیطان کی نظر آپ پر ہے۔
پہلا حملہ ابلیس نے ایوب کی جس چیز پر کیا وہ کون سی ہے؟ تیاری. جو چیزیں تیار ہیں ابلیس ان کو توڑے گا, ابلیس ان کو بکھیرے گا. اور لکھا ہے بیل جتے ہوئے تھے, گدھے چر رہے تھے اور سبا کے لوگ ٹوٹ پڑے. یوں ہی ہوگا, آپ بالکل تیاری میں ہوں گے. کسی بھی طرح کی تیاری ہو سکتی ہے, آپ کی ذاتی زندگی کی, آپ کی پرسنل لائف کی, آپ تیاریوں میں ہوں گے. ابلیس آپ کی زندگی پر اٹیک کرے گا اور سب کچھ آپ کی زندگی سے, سب کچھ آپ کی خوشیوں کو چھین کے لے جائے. میں آج آپ کو انکریج کروں گا اس بات کے لیے, اپنی تیاریوں میں اپنے خدا کو اپنے ساتھ رکھیں. آمین. اپنے خدا کو اپنے ساتھ رکھیں. خدا کو ساتھ رکھیں گے, خدا آپ کی تیاری میں کبھی کمی آنے نہیں دے گا. یہی ایک اسی طرح کا اٹیک تیاری کے وقت میں ہوتا ہے. یسوع مسیح ایک شادی میں گئے تو آپ جانتے ہیں شادیوں میں بڑی تیاری ہوتی ہے, اور ہونا یہاں کو وہاں پر ایسا ہوا, اس شادی کے اندر اٹیک ہو گیا, اس شادی کے اندر کنڈیشنز فرق ہو گئی, اور وہ اٹیک کس چیز کا ہے؟ کھانے کی کمی کا. انہوں نے کہا میں ختم ہو گئی ہے, تیاری پوری کی ہوئی تھی, مکمل تیاری تھی, لیکن میں ختم ہو گئی ہے. لیکن برکت کی بات سنے, اگر تیرے پروگرام میں, اگر تیری تیاری میں یسوع شامل ہے, وہ کبھی کمی آنے نہیں دے گا. وہ ابلیس کو شرمندہ کرے گا, وہ کمیوں کو شرمندہ کرے گا, اور وہ سارے گھاٹے خود پورے کرے گا. اور بڑا بابرکت لکھا ہے, یسوع کی ماں نے بھی کہا کہ میں ختم ہو گئی ہے. ان کے پاس کچھ نہیں رہا, لیکن ان کے پاس میں نہیں ہے لیکن یسوع ہے. ہاللیلویا. میں نہیں ہے لیکن یسوع ہے. پلیز ڈونٹ ٹرسٹ اپون یور سیلف ایز اے مٹیریلسٹک. اپنے پاس مادی چیزوں کے ہونے پر بھروسہ مت کریں کہ میرے پاس مادی چیزیں یہ ہیں. نو, ٹرسٹ آن دی لیونگ گاڈ کہ میرے پاس خدا ہے. پہلا اٹیک ابلیس کا, آج اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. کس وقت پہلا اٹیک کرے گا ابلیس؟ بولے گا ذرا سارے مل کر, کہاں پر؟ تیاری پر نہیں, مکمل تیاری پر. آمین. کون سی تیاری پر؟ جب آپ سب کچھ کر بیٹھے ہوں گے, جب آپ کو لگے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, ریممبر, تب آپ سول ہو جائیں گے, آپ کی دعائیں کم ہو جائیں گی, آپ کے روزے کم ہو جائیں گے, دعا میں دل نہیں لگے گا, بائبل پڑھنے کو دل کیوں, سارے کم ہو گئے. لیکن جب یہ دل میں آئے, سمجھ لیں کہ کچھ غلط ہونے والا. دوسرا اٹیک, وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا, سول نہیں آئے کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا, فقط میں اکیلا بچا ہوں کہ تجھے خبر دوں. آمین. کیا ہوا؟ ہم سب وہاں پر کیا تھے؟ جمع تھے, اور تین اور خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور ساری بھیڑوں کو ختم کر دیا. دوسرا اٹیک, یہاں پر لفظ آیا خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی. کس کی آگ؟ اب میں اور آپ ایماندار ذرا مجھے جلدی سے جواب دیں, کیا یہ آگ خدا کی تھی؟ ذرا ساتھ دیجیے گا, کیا یہ آگ خدا کی تھی؟ کس کی آگ تھی؟ دوسرا اٹیک شیطان آپ کی روحانی زندگی پر کرتا ہے. سیکنڈ اٹیک آپ کی روحانی زندگی پر ہوتا ہے, اور وہ آ کے کہتا ہے خدا کی آگ آ گئی. او بھائی, خدا کی آگ نہیں ہے. موسٹ آف ٹائم آپ اپنی زندگی میں, آپ اپنے روحانی معیار میں نیچے 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 جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے آپ کو بتانے والے ٹھیک نہیں ہے.
آپ کو گائیڈ کرنے والے ٹھیک نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے فیس بک پر فادر ڈے تھا, زبردست ہے سیلیبریٹ کرنا. ہوا یوں, میں نے کچھ جگہوں پر پوسٹ دیکھی اور کچھ خاتموں نے 5-6 لوگوں کی تصویریں لگائی ہوئی. تو ایک پادری صاحب نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا کوشچن کیا, اس نے کہا بھائی صاحب مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے. میں نے کہا جی بھائی صاحب. کہتے ہیں میں نے تصویریں لگائی ہیں اپنے استاد, اپنے ٹیچرز کی. تو مجھے کسی نے کہا جی آپ کے اتنے زیادہ استاد ہیں, استاد تو ایک ہوتا ہے. تو میں نے انہیں انکریج کیا, میں نے کہا جس بندے نے آپ کو یہ کہا ہے اس نے آپ کو ایبسولوٹلی بالکل ٹھیک کہا. استاد کے جو لفظی مطلب ہے دیٹس کہ وہ آپ کا باپ ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کا جو بچہ ہے یہ 4-5 اور لوگوں کو باہر بھی سب کو یا جو 1-2 دن کھانا کھلا دے یا کوئی 1 دن باہر لے جائے یا کوئی آئس کریم کھلا دے انہوں بھی پاپا کہے. تو روحانی استاد ایک ہی ہوتا ہے, باقی جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سپورٹرز ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرنے والے ہو سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کسی ایک کو روحانی استاد کہیں تو وہ ایک ہو سکتا ہے. انہوں نے مجھے کہا بھائی صاحب وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ویری سمپل, وہ کہ جب آپ کو دنیا رد کرنے والی ہو اور وہ آپ کو آنے والے وقت کی اچھی امید دے, وہ جب آپ کی کوئی پہچان نہ ہو وہ آپ کو ایک نیا نام دے, وہ جب لوگ آپ کو رد کریں, جب لوگ آپ کو پیچھے کریں وہ آپ کو سٹیج پر چڑھائے, وہ آپ کو مائک پکڑائے, وہ کہ جب آپ کو لوگ برے برے ٹائٹل دیں اور وہ آپ کو کہے میں آپ میں ایک اچھا فیوچر دیکھتا ہوں. اور پھر انہوں نے مجھے کہا اس پادری نے, کہتا سر یہ جو آپ کوالٹیز مجھے بتا رہے ہیں یہ تو کوالٹیز واقعی میرے ایک استاد ہیں, میرے ایک ینگ ٹیچر ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے دعا کرنی نہیں آتی تھی اور مجھے لوگوں نے مذاق اڑایا میری دعا کا, تو انہوں نے مجھے اس ٹائم کہا تھا کہ دیکھیے ایک دن تو بڑی اچھی دعا کرے. کہتے آج وہ مجھے وقت یاد آ گیا کہ ہاں اس کا مطلب پھر میرے روحانی استاد وہ ہیں, یہ جتنی تصویریں لگی ہیں یہ نہیں. اب یہ باقی سارے وہ ہیں, باقی سارے وہ ہیں جو آپ کہیں گے, ایک کہے گا آپ کو کہ یسوع المسیح صلیب پر مرے, دفن ہوئے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. دیٹس گڈ. کوئی آپ کو کہے گا کہ اپنے سینئر سے پوچھیں کہ جب خدا نے آدم کو برکت دی اولاد کی, اس کے بعد وہ نوح کے علاقے میں اس کے بچے چلے گئے, نوح کا علاقہ کہاں سے آیا, نسل کہاں سے آ گئی. چوتھا استاد آپ کو کہے گا پوچھیں اپنے استاد سے, اے جی پطرس نے 3 مرتبہ خدا نے کہا مرغ کے 3 مرتبہ بھاگ دینے سے پہلے تو میرا انکار کرے گا. ایک استاد کہے گا اے جی اپنے استاد کو پوچھ گا ککڑ کدھر سی, ککڑ کتھوں آیا سی. لائک آل ربش, آل نان سینس. آپ کی روحانی زندگی پر اٹیک ہوگا, آپ کی روحانی زندگی کو ابلیس ختم کرے گا. اس وقت یاد رکھیں آپ کی مالی حالت خطرے میں نہیں ہے, اس وقت آپ کی روحانی حالت خطرے میں ہے. میں بار بار چرچ میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں, آپ کی مالی حالت خطرے میں نہیں ہے, آپ کی روحانی حالت خطرے میں ہے. کیوں؟ آج کا بندہ دن میں 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ دن میں 2 گھنٹے دعا کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر خطرے میں کون ہے؟ روحانی حالت, مالی حالت. ڈیفینیٹلی مالی حالت کے لیے آپ 16 گھنٹے کام کریں گے, آپ برکت پائیں گے. روحانی حالت کے لیے 5 منٹ خاندان اکٹھا نہیں ہو رہا, 5 منٹ فیملی اکٹھی نہیں ہو رہی. آپ روحانی طور پر خطرے میں ہیں. میں بڑی جگہوں پر یہ جانتا ہوں کہ آج وائفز بڑی جگہوں پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی میں نے باہر چلے جانا, میں کام کر لوں گی. لیکن اگر یہ بات کہی جائے کہ آئیں مل کر دعا کریں, پھر وہ بیزی ہے, میں مصروف ہوں.
آپ کی روحانی حالت خطرے میں ہے. ابلیس کا دوسرا اٹیک روحانی حالت پر ہے. اور وہ کیسے ہے؟ آسمان سے آگ نازل ہوئی. آسمان سے آگ نازل نہیں ہوئی, یہ ابلیس نے آگ نازل کی ہے. بڑی مرتبہ آپ کی زندگی میں ہو کچھ رہا ہوتا ہے اور لوگ آپ کے روحانی معیار کو دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہائے انیاں دعاواں بھی کرتے جو تسی ٹھیک نہیں ہوندے, انیاں دعاواں کرتے جو تہاڈے بھی لا ہوندی, انیاں دعاواں کرتے جو تہاڈے بھی لا ٹھیک ہوندے پے. تسی تے سنیا بڑی دیر تو پادری ہو, تسی تے ایلڈر جے, او تو تہاڈی بھی چھت پئی ہے جے تک. چھت کا تعلق دعا روحانیت سے نہیں ہے, لیکن ابلیس کے لوگ ڈائریکٹ آپ کی روحانی زندگی پر اٹیک کریں گے, آپ کی روحانیت پر اٹیک کریں گے. مسئلہ کچھ بھی ہوگا, لوگ ڈائریکٹ پتا نا وہ پادریوں کے انج کرتے ہیں, پادری صاحب نے, پادری صاحب دی بیوی نے, پادری صاحب دی بہن نے. لوگ آپ کی روحانی ٹائٹل پر جائیں گے. پلیز اس کے لیے آلویز تیار رہیں. آپ کی روحانی زندگی پر اٹیک ہونا ہے. میں بڑی مرتبہ ایک بات کہہ چکا ہوں, آپ جب جو مرضی کرتے رہیں, جو وقت آپ نے دعا کے لیے مقرر کیا ہو, اس ٹائم پر آپ کو کال بھی آئے گی, اس ٹائم پر آپ کو میسج بھی آئے گا, اس ٹائم پر آپ کے گھر میں مہمان بھی آئیں گے, اس ٹائم پر آپ کو بڑے گھر کے کام بھی نظر آئیں گے, اس ٹائم پر آپ کو گھر کا گند بھی نظر آئے گا. آپ 3 بجے کا ٹائم رکھ لیں, 2:30 بجے تک آپ گند میں سوئے رہیں گے, 2:45 بجے تک گند میں سوئے رہیں گے. 3 بجے صاف ستھرا ابلیس آپ کے سامنے آئے گا, صفائی کر کے میں دعا کرنی, تو صفائی مکنی شامی 9 بجے. خداوند ویلا جتے بڑی تھک گئی, خداوند سارے گھر کے کپڑے دھوتے میں, اپنا آپ نہیں دھوتا. خداوند وچ دعا بھی دھوتی 3 بجے جڑی ہونی. سیم ٹائم آف یور پریئر, آپ کی دعا یا ٹائم پر ابلیس اٹیک کرے گا. پڑھنے کو نہیں دل کرے گا. دعا کا ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں, جیسے ہی دعا یا وقت آئے گا, ایج دل کر رہا ہے انگلش نہ پڑھ, آج دعا دے ٹائم تے کاؤنٹنگ شروع, خدا مدد کرے گا. نونسنس. آپ کی روحانی زندگی پر اٹیک ہوگا. یسوع مسیح جا رہے تھے اور یسوع مسیح نے جاتے جاتے اپنے شاگردوں سے بتایا کہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, یہ ہوگا وہ ہوگا. پترس, روحانی اٹیک ہوتا ہے یسوع پر بھی, اور وہ روحانی اٹیک کیا ہے؟ او خداوند کاش کہ تو صلیب پر نہ مرے, کاش تیرے ساتھ ایسا نہ ہو. یسوع نے پترس کی طرف مڑ کر دیکھا, کہا شیطان دور ہو جا. آمین. اٹس اے اسپرچوئل اٹیک, یہ روحانی اٹیک ہے. شیطان یسوع کو اونچے چپرچے پر لے گیا. اس نے کہا ہو واہ بھائی واہ, دنیا کو بنانے والا, آدم کو بنانے والا, ہوا کو بنانے والا, پرندوں چرندوں شیروں کو ہاتھیوں کو بنانے والا, اگر روٹی بنا دے تو کیا ہی بات ہے. اگر تو پتھروں سے کہہ دے روٹی, خداوند تیرے لیے تو کام ہی کوئی نہیں ہے. اٹس اسپرچوئل اٹیک. یسوع نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. آپ کی موسٹلی گھر میں لڑائیاں آپ کی اتوار والے دن ہوں گی. آپ کے بچے بدتمیزی اتوار والے دن کریں گے. آپ کے ریلیشن میں پرابلم جب آپ روحانی پیک پر ہوں گے اس وقت آئے گی. اپنا دل اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھیے, کہے میری زندگی, میری روحانی زندگی خطرے میں ہے, میری روحانی زندگی خطرے میں ہے. مان لیں اس بات کو. اگر ابلیس یسوع کو نہیں چھوڑ رہا, آپ اور میں کہیں دور سے نہیں ہیں. روحانی زندگی پر اٹیک, یسوع مسیح نے ابلیس کی انسلٹ کی اور اسے وہاں سے بھگایا. دوسرا اٹیک ابلیس کہاں پر کرتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے, کہاں پر کرتا ہے؟ پہلا کہاں پر کرتا ہے؟ مکمل تیاری پر. اور دوسرا اٹیک کہاں پر کرتا ہے؟ تیسرا اٹیک وہ کہاں پر کرتا ہے؟ صدر میں آئے تو وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا, ایک اور آ کر بھی کہنے لگا, کسدی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو قید بھی کیا, میں اکیلا ہی بچا ہوں. A third attack,
اگر آپ بائبل میں اسپرچولی میننگ دیکھیں کیمل کا، اونٹ کا، تو اونٹ آلویز استعمال ہوتا ہے فار اے بگ بزنس پرپس، ایک بڑے بزنس کے لیے، ایک بڑے کاروبار کے لیے، ایک بڑی برکت کے لیے۔ جب بھی ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو وزٹ کرتا تو وہ اونٹوں پر اناج، سونے، چاندی، ہیرے، موتی، یہ چیزیں لے کر جاتا۔ تیسرا اٹیک ابلیس آپ کی مالی حالت پر کرتا ہے۔ آمین۔ کس پر کرتا ہے؟ اگر آپ سارے مل کر بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ پہلا اٹیک کس پر کرتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے۔ پہلا کس پر کرتا ہے؟ دوسرا اٹیک کہاں پر کرتا ہے؟ روحانی زندگی پر۔ تیسرا اٹیک مالی حالات پر۔ پہلے وہ آپ کے روحانی حالات خراب ہوں گے، یاد رکھے گا جب آپ کے روحانی حالات خراب ہو جائیں مالی حالات آٹومیٹکلی خراب ہو جائیں۔ آمین۔ کیا میں نے کہا ہے؟ جب آپ کے روحانی حالات خراب ہوں گے مالی حالات آٹومیٹکلی خراب ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ روحانی حالات خراب ہوئے، روحانی حالات جب مضبوط ہوتے ہیں بیماری قریب نہیں آتی۔ جب روحانی حالات خراب، بیماری آئے گی۔ بیماری آنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی سیونگ، آپ کا بچا ہوا پیسہ سارا ڈاکٹروں کے پاس جائے۔ مالی حالات خراب، روحانی حالت میں کوئی عدالت، کوئی تھانہ، کوئی چیز آپ کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی روحانی حالت خراب کر لیں، تھانے والوں کے رخ آپ کی طرف ہو جائیں، بے فضول کے کیسوں میں آپ پھنسنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کے جو غلطی نہیں بھی کی ہوگی وہاں پر آپ کے نام آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب نام آئیں گے پھر کہیں نہ کہیں آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا۔ روحانی حالت خراب، مالی حالت خراب۔ تھرڈ اٹیک ابلیس آپ کی مالی حالت پر کرتا ہے، آپ کی جیب پر کرتا ہے، آپ کے بزنس پر کرتا ہے۔ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا اونٹ چر رہے تھے اور اونٹ ریڈی ہے، پریپیئر ہے، اور لکھا ہے کہ وہاں پر اونٹوں پر حملہ ہوا اور سب کے سب اونٹ وہ لے گئے۔ اور اگر آپ اس کی تیسری آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر اونٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ معمولی بڑا اچھا جو، کوئی آئیڈیا آپ کو؟ تو بڑا اچھا جو آئی تھنک لاکھوں میں ہوتا ہے۔ ایوب کے پاس 3000 اونٹ تھے۔ آمین۔ کتنے اونٹ ہیں؟ 3000 اونٹ۔ آج آپ کا اور میرا، میں اونٹ تو بڑی دور کی بات، ایک کتا ہی غائب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بزنس کرنے والا ہے ڈاگس کا، they knows کہ ایک جانور غائب ہو جائے تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ واٹ اباؤٹ جس کے 3000 اونٹ ایک ہی وقت میں گئے؟ ویری ہارڈ، ویری ہارڈ۔ ابلیس آپ کے مالی حالات پر اٹیک کرے گا۔ اگر اس وقت آپ کے پاس ایجنڈا بہت بڑا ہے، اس وقت آپ کے پاس پلاننگ بہت بڑی ہے، اس وقت آپ کے پاس کام بہت ہے، لیکن آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ ابلیس کے اٹیک میں ہیں۔ آپ کو اپنے روحانی حالت کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کو اپنے روحانی معیار کو بہتر کرنا ہے، آپ کو اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ مالی حالات پر ابلیس اٹیک کرتا ہے، لیکن جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ دیتے جائیں گے اور کبھی کبھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ ان کا ہاتھ دینے کے لیے بڑھے گا۔ خدا کے ساتھ چلنے والوں کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے۔ بائبل مقدس میں زکئی نام ایک شخص ہے، دولت ہے، مال ہے، خوشی نہیں ہے، لیکن جب یسوع کی زندگی میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں خداوند میں اپنا مال ہی غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ آمین۔ اس کا مطلب مجھے مالی چیزوں کی نہیں، روحانی چیزوں کی فکر کرنی ہے۔ اینڈ the fourth، چوتھا اٹیک جو ابلیس نے کیا، چوتھا اٹیک ہے، لکھا وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا 18ویں آیت، ایک اور بیان کر کے
کہنے لگا تیرے بیٹے بیٹیاں ایک بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، دیکھ بیابان سے ایک بڑی تیز آندھی چلی، اس کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی، وہ جوانوں پر گرا، وہ مر گئے، فقط میں اکیلا بچا ہوں۔ چوتھا اٹیک آپ کی نسل، اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک ہی وقت میں زور سے آندھی چلی اور سب کچھ گر گیا، چھت گر گئی، او میرے سارے بچے مر گئے، میرے 7 جوان بیٹے، میری جوان 3 بیٹیاں ماں بن چکی ہیں، باپ بن چکے ہیں، ایک ہی وقت میں مر گئے۔ ایوب وہ شخص ہے جس نے ایک وقت میں سب سے زیادہ جنازے اپنے گھر پر اٹھائے، جنازہ گھر میں پڑا ایک نہیں برداشت ہوتا، کیا اس بندے پر گزر رہی ہوگی جس کے گھر میں 10 جنازے پڑے ہیں، اور 10 جنازوں میں کوئی چاچا ماما تایا کا جنازہ نہیں، ذاتی اپنے 10 بچوں کے جنازے ہیں، اور وہ بھی پیدا ہوئے بچے نہیں، شادی شدہ بچے ہیں، بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھا جب وہ کھانا کھاتے اپنی بہنوں کو بھی بلا لیتے تھے، اس کا مطلب بہنیں اور جگہ پر رہتی ہیں، بہنیں شادی شدہ ہیں، بہنوں کو بلا لیتے، بہنوں کے شوہر آ جاتے، سارے اکٹھے ہو کر ایک جگہ کھانا کھاتے، اور ہوا کیا؟ نسل پر اٹیک ہوا۔ آمین۔ کس پر اٹیک ہوا؟ نسل پر اٹیک ہوا۔ چوتھا اٹیک جو ابلیس سب سے خطرناک کرتا ہے وہ آپ کی نسل پر کرتا ہے، اور نسل گئی، مر گئی۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے میری نسل ابلیس کے اٹیک میں ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا چرچ چلو، بیٹا چرچ ہی نہیں آتا، بیٹا نافرمان ہے، بیٹا کسی بھی طرح سے، بیٹی کسی بھی طرح سے وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، اس کا مطلب وہ ابلیس کے اٹیک میں ہے۔ چوتھا اٹیک خطرناک ہے، اور وہ کس پر ہے؟ نسل پر ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں پلیز اس بات کو سمجھیے، کہیں ابلیس کا اٹیک میری زندگی پر تو نہیں، غالب آئیے اس پر اور ڈانٹیے اس کو۔ چوتھا اٹیک نسل پر ہے، لیکن میری بات کو ساتھ لے کر جائیے گا، جس خداوند کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ نسلیں بچانے والا ہے۔ آمین۔ وہ نسلیں، ایک بیوہ تھی، شوہر نہیں تھا اس کا، صرف اس کا ایک بیٹا ہی تھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ بھی مر گیا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، بیوہ رو رہی تھی، بیوہ بڑی پریشان تھی، بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے اس کو دیکھا، اس پر ترس آیا، اور جب ترس آیا یسوع نے اس کو اپنے پاس بلایا، اور یسوع نے اس بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ This is our Jesus، جو نسلوں کی فکر کرتا ہے، جو نسلوں کو بچاتا ہے، جو نسلوں کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ابلیس نسلوں کے خلاف ہے۔ آج میں آپ کو خطرناک بات کے ساتھ چرچ سے واپس بھیجوں گا، ابلیس آپ کی نسل کے خلاف ہے، ابلیس آپ کے بچوں کے خلاف ہے، آپ کی بیٹیوں کے خلاف ہے، آپ کے بیٹوں کے خلاف ہے۔ آج کا دور بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں محفوظ نسل ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل بچ جائے، ایوب کا جملہ اس سب کے بعد سنیے، لکھا تب ایوب اٹھ کر 20ویں آیت، اپنا پیراہن چاک کیا، سر مڈایا، زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ آج کا ایماندار سجدہ صرف پتہ کب کرتا ہے؟ راستے میں جاتے پیسے لگ جائیں، بولی والی کمیٹی نکل آئے، پرائز بانڈ لگ جائے، کوئی ایویں چلتا پیسے دے جائے، ہم سجدہ صرف کچھ نہ کچھ ملنے پر کرتے ہیں۔ ایوب وہ شخص ہے جو سجدہ کھو دینے پر کر رہا ہے، اور اس نے کہا کیا؟ اور کہا ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا،
ننگا واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو. ابلیس نے 4 طریقوں سے اسے پریشان کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنے جملوں سے ابلیس کو شکست دے دی. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. آئیے ابلیس کو شکست دیں. جب ابلیس آپ کو توڑنے لگے, جب ابلیس آپ کو ڈیکریز کرنے لگے, جب ابلیس آپ کو ڈاؤن کرنے لگے, ایک ہی جملہ دیں, میرے پاس جو تھا وہ خداوند کا تھا, جو چلا گیا ہے یہ بھی خداوند کا ہے, اب جو دوبارہ آئے گا وہ بھی خدا دے. کبھی بھی اپنی لائف میں مایوس نہ ہو, کبھی بھی اپنی لائف میں ڈسٹرب نہ ہو. یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ چلا گیا, وہ چلا گیا. پلیز بی ٹرسٹ آن لونگ گاڈ. زندہ خدا پر بھروسہ رکھیں. ایوب نے یہ 4 چیزیں بتائیں گے. پہلا اٹیک کس پر ہوا؟ مکمل تیاری پر. دوسرا اٹیک, تیسرا اٹیک, چوتھا اٹیک نسل پر. اور ان سارے اٹیکس کے بعد ایوب کا جملہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہیں گے, خداوند نے دیا, خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت. تھینک یو سو مچ.